اب وہ جاگے گی کیسے؟ جس طرح کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، میں اس کو روز توڑ کے دیکھتا ہوں، نہ اس کے اندر پر ہے نہ کوئی چیز ہے، تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا۔ اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس کے اندر ایک مرغ بند ہے، اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے۔ اللہ، اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے، اس کو مرغی چاہیے، اس کو مرشد چاہیے۔ جن سے ہم نے نعمت پائی، دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ اب مرغی کیا کرے گی؟ اس کے اسحاق سے اس انڈے کو گرمی پہنچائے گی، جب دیکھے گی ہیٹ زیادہ ہوگی اٹھ کی چلی جائے گی، اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا۔ اب جب وہ انڈا پھٹے گا، اس کو کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سیکھے سکھائے چوں 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 کرے گا، کوئی نہیں سکھائے گا نا، کیوں چوں چوں کرے گا؟ اس کی فطرت ہے نا۔ اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا۔ کیوں اللہ اللہ کرے گا؟ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے۔ اس وقت تم دیکھو گے میں اللہ اللہ نہیں کر رہا، میرے اندر کوئی چیز اللہ اللہ کر رہی ہے۔ یہاں پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک زبان والوں کی تسبیح وہ جو بازار میں بکتی ہے، ایک والوں کی تسبیح جو تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے۔ تمہاری تسبیح تو یہ ہے نا، اب وہ تمہاری تسبیح نہیں ہے، وہ جو مخلوق جاگ اٹھی ہے وہ اس کی تسبیح ہے نا۔ اب تم اس کے استاد بن گئے کہ تیری تسبیح یہ ہے، تو اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملا۔ اب اس نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دیا، وہ کبھی ملا تو کبھی ہٹا، اور 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گیا، تم ڈٹ کر سوتے رہے، اندر اللہ اللہ ہوتی رہی۔ اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا ہے کچھ جاگ دے ستے ہو تو کچھ ستے ہو جاگ دے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری رات تسبیح رولتے رہتے ہیں، نفل پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کا شمار سوئے ہوئے میں، اور کچھ لوگ بستروں سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کرے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ اب یہ تو مرتبہ تم کو مل گیا نا،